ہمارے چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ بیل آئیکن پریس کیجیے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ شہر خاموشہ کے تنگ گلی کوچوں میں ایک گلی تھی جس کا نام کوچہ غربت تھا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں امیروں کے محل نما گھروں کے پیچھے دھول اور مٹی کے مکانوں میں وہ لوگ رہتے تھے جنہیں دنیا نے بلا دیا تھا۔ اس گلی کے آخر میں ایک کچی جھونپڑی تھی جس کی دیواریں بارش کے پانی سے دھلی ہوئی تھی اور جگہ جگہ سے ٹپکتی ہوئی چھت کے نیچے ایک بوڑھا آدمی اور اس کی پوتی مہک رہتی تھی۔ مہک کی عمر صرف 16 سال تھی، مگر زندگی نے اسے اتنی جلدی بڑا کر دیا تھا کہ اس کی آنکھوں میں بچپن کی شوخی کی جگہ غم کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ اس کی ماں اس کے پیدا ہوتے ہی فوت ہو گئی تھی اور باپ نے دوسری شادی کر کے اسے چھوڑ دیا تھا۔ اب صرف اس کا دادا جان تھا جو اس کا سہارا تھا۔ دادا روز صبح سویرے اپنا ٹھیلا لے کر نکلتا اور شہر کے بازار میں جا کر پھل بیچتا، مگر اب وہ اتنا بیمار تھا کہ چلنے پھرنے سے بھی قاصر تھا۔ مہک بیٹی، آج بھی کچھ نہیں کھایا تم نے؟ دادا نے کانستے ہوئے پوچھا۔ مہک نے جھوٹ بول دیا۔ ہاں دادا جان، میں نے روٹی کھا لی ہے۔ حالانکہ گھر میں صرف ایک خشک روٹی کا ٹکڑا پڑا تھا جو وہ دادا کے لیے بچا کر رکھنا چاہتی تھی۔ رات کو جب مہک اپنے کھردرے بستر پر لیٹی تو اس نے آنسوں سے بھری ہوئی آنکھوں سے چاند کو دیکھا اور دعا مانگی۔ خدایا بس اتنا کر دے کہ میرے دادا جان ٹھیک ہو جائے۔ میں کسی سے کچھ نہیں مانگتی، بس یہی ایک دعا ہے۔ وہ نیند میں چلی گئی اور پھر اس نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ خواب میں چاندنی رات تھی اور ایک پراسرار شخص جس کے کپڑے ستاروں جیسے چمک رہے تھے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ مسکرایا اور بولا، مہک تمہاری قسمت بدلنے کا وقت آ گیا ہے۔ مہک نے خواب میں ہی چونک کر پوچھا، تم کون ہو؟ لیکن اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا مہک کی آنکھ کھل گئی۔ مہک کی آنکھ اچانک کھل گئی۔ وہ سانسوں میں گھبراہٹ محسوس کر رہی تھی جیسے کوئی اس کے سینے پر بیٹھا ہو۔ کمرے میں اندھیرا تھا، صرف چاند کی مدھم روشنی جھونپڑی کے ٹوٹے ہوئے کواڑ سے اندر آ رہی تھی۔ اس نے اپنا ماتھا چھوا تو وہ پسینے سے تر تھا۔ یہ خواب تھا یا حقیقت؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ خواب میں دیکھا گیا وہ چمکدار شخص اس کی نظروں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ اس کی آواز، اس کی مسکراہٹ، سب کچھ اتنا واضح تھا جیسے وہ ابھی اس کے سامنے کھڑا ہو۔ مہک نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ شاید میرا دماغ مجھے دھوکہ دے رہا ہے، بھوک اور تھکاوٹ سے ایسے ہی خیال آتے ہیں، وہ بڑبڑائی۔ لیکن پھر اسے ایک عجیب سی خوشبو محسوس ہوئی۔ یہ وہی خوشبو تھی جو خواب میں اس پراسرار شخص کے آس پاس تھی۔ مہک نے گھبرا کر ارد گرد دیکھا۔ کیا وہ خواب اب بھی جاری ہے؟ تم یہاں ہو؟ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ کمرے میں خاموشی تھی، صرف باہر سے ٹٹو کے ٹاپوں کی آواز آ رہی تھی۔ مہک نے اپنے آپ کو تسلی دینے کی کوشش کی، یہ سب میرا وہم ہے۔ لیکن جب اس نے دوبارہ آنکھیں بند کیں تو اسے لگا جیسے کوئی اس کے بالوں کو ہلکے سے چھو رہا ہو۔ اس نے فوراً آنکھیں کھول دی اور پھر اس نے دیکھا کمرے کے کونے میں ایک دھندلی سی شکل بن رہی تھی، جیسے کوئی چمکدار دھواں ہوا میں گل رہا ہو۔ وہ شکل آہستہ آہستہ واضح ہونے لگی۔ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ مہک کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور پھر اچانک وہی شخص جو اس کے خواب میں تھا اب اس کے سامنے کھڑا تھا۔ مہک نے اپنی آنکھیں پاڑ پاڑ کر کھولی۔ وہ شخص نہیں، وہ وجود اب بھی وہی کھڑا تھا۔ اس کی چمکدار آنکھیں مہک کو گھور رہی تھی۔ اس کے پیر زمین کو چھو نہیں رہے تھے بلکہ ہوا میں چند انچ اوپر تیر رہے تھے۔ یہ ناممکن ہے۔ مہک نے اپنے کان پکڑ لیے۔ میں ضرور خواب دیکھ رہی ہوں۔ اس نے اپنے گال پر زور سے چپیٹ رسید کیا۔ درد سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لیکن پھر بھی تم غائب نہیں ہوئے۔ عجیب سی چمک لیے ہوئے وجود نے آہستہ سے سر ہلایا۔ مہک، میں تمہیں نقصان پہنچانے نہیں آیا، میں نے تمہاری دعائیں سنی ہے۔ مہک پیچھے سرکنے لگی۔ اس کی کمر دیوار سے ٹکرا گئی۔ تم جن ہو؟ لیکن جن تو صرف کہانیوں میں ہوتے ہیں، دادا جان نے کہا تھا۔ وجود نے نرمی سے مسکرایا۔ اس کے ہونٹوں پر وہ مسکراہٹ تھی جو ہزاروں سالوں کے تجربے کو چھپائے ہوئے تھی۔ کہانیاں؟ انسان ہمیشہ سے اپنے تجربات کو کہانیوں میں بیان کرتا آیا ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ مہک نے دیکھا کہ اس کی انگلیوں کے پوروں سے چھوٹے چھوٹے نیلے شعلے نکل رہے تھے۔ یہ سب جادو ہے، میں یقین نہیں کرتی۔ مہک نے آنکھیں بند کر لی۔
پھر اچانک اسے محسوس ہوا جیسے کوئی ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے کو چھو رہی ہو۔ جب اس نے آنکھیں کھولی تو اس کے سامنے ایک حیرت انگیز منظر تھا۔ پورے کمرے میں تازہ گلاب برس رہے تھے جن کی خوشبو نے پوری جھونپڑی کو معطر کر دیا تھا۔ اب بھی یقین نہیں آتا؟ وجود نے پوچھا۔ اس کی آواز میں نرمی تھی۔ مہک کا ہاتھ لرز رہا تھا جب اس نے ایک گلاب کی پنکھڑی کو چھوا۔ یہ بالکل حقیقی محسوس ہو رہی تھی۔ مہک کا ہاتھ گلاب کی پنکھڑیوں پہ لرز رہا تھا۔ وہ پنکھڑیاں نرم تھی، خوشبودار تھی، بالکل حقیقی۔ اس نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رگڑا لیکن منظر نہیں بدلا۔ کمرے کی فرش پر بکھرے ہوئے پھول اس بات کا ثبوت تھے کہ یہ کوئی خواب نہیں۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ مہک کی آواز اب بھی کانپ رہی تھی۔ عزیز نے اپنا ہاتھ ہلایا۔ ایک لمحے میں تمام پھول غائب ہو گئے اور ان کی جگہ کمرے میں ایک نرم نیلی روشنی پھیل گئی۔ تمہاری دنیا میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جنہیں تم نہیں سمجھتی مہک، میں صرف ان میں سے ایک ہوں۔ مہک نے گہری سانس لی۔ اس کا دل اب بھی دھڑک رہا تھا لیکن خوف کی شدت کم ہو رہی تھی۔ تم واقعی جن ہو؟ تم نے میری دعا کیسے سنی؟ عزیز نے اپنی آنکھوں میں ایک پراسرار چمک کے ساتھ جواب دیا۔ جب کوئی مخلص دل سے دعا کرتی ہے، خاص کر تمہاری طرح معصوم روح، تو وہ آواز ہم تک پہنچ جاتی ہے۔ میں نے تمہاری تکلیف دیکھی ہے، تمہاری محنت دیکھی ہے اور اب میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ مہک نے اپنے بیمار دادا کی طرف دیکھا جو ایک کونے میں بے ہوش پڑے تھے۔ کیا تم میرے دادا کو ٹھیک کر سکتے ہو؟ اس کی آواز میں امید کی ایک کرن تھی۔ عزیز نے سر ہلایا۔ ہاں، لیکن اس کے لیے تمہیں ایک شرط ماننی ہوگی۔ شرط؟ مہک نے حیرت سے پوچھا۔ کیسی شرط؟ عزیز نے آہستہ سے کہا۔ تمہیں کسی کو بھی میرے بارے میں نہیں بتانا ہوگا، نہ اپنے دادا کو، نہ کسی دوست کو، نہ ہی مستقبل میں اپنے کسی پیارے کو۔ اگر تم نے میرا راز فاش کیا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ مہک سوچ میں پڑ گئی۔ کیا یہ سچ میں ہو رہا ہے؟ کیا وہ ایک جن پر یقین کر لے؟ لیکن اگر یہ سچ ہو تو اس کے دادا کی زندگی بچ سکتی تھی۔ مہک نے گہری سانس لی۔ اس کی نگاہیں باری باری اپنے بے ہوش دادا اور اس پراسرار جن پر ٹہری۔ کمرے میں نیلی روشنی کے عجیب سائے دیواروں پر ناچ رہے تھے جیسے کوئی خاموش تماشا دیکھ رہے ہو۔ اگر میں تمہاری شرط مان لوں، مہک نے آہستہ سے کہا، تو تم واقعی میرے دادا کو ٹھیک کر دو گے؟ عزیز کے ہونٹوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ پھیلی۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اچانک اس کی ہتھیلی پر ایک چمکدار قطرہ نمودار ہوا، جیسے ستارے کا ٹکڑا زمین پر اتر آیا ہو۔ یہ دیکھو مہک، یہ وہ طاقت ہے جو تمہارے دادا کو شفا دے سکتی ہے، لیکن یاد رکھو، ہمارے معاہدے کی پہلی اور آخری شرط یہی ہے کہ تم کبھی کسی کو میری موجودگی کا راز نہیں بتاؤ گی۔ مہک نے اپنے ہونٹ کاٹ لیے۔ اس کے ذہن میں لاکھوں خیالات گردش کر رہے تھے۔ کیا یہ صحیح فیصلہ تھا؟ لیکن جب اس نے اپنے دادا کی نحیف شکل کو دیکھا تو اس کا دل بھر آیا۔ ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتی ہوں، اس نے سر جھکاتے ہوئے کہا، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ عزیز کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آئی۔ تب تو معاہدہ طے پا گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور وہ چمکدار قطرہ ہوا میں تیرتا ہوا مہک کے دادا کے سینے پر جا گرا۔ ایک پل کے لیے تو پورا کمرہ نیلی روشنی سے بھر گیا۔ مہک نے آنکھیں بند کر لی اور جب کھولی تو ایک حیرت انگیز منظر اس کے سامنے تھا۔ اس کا دادا جو صرف چند لمحے پہلے تک موت جیسے منہ میں نظر آ رہا تھا، اب آرام سے سانس لے رہا تھا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا اور وہ گہری نیند میں سکون سے سو رہا تھا۔ دادا جان! مہک خوشی سے چلائی اور دوڑ کر اس کے پاس گئی۔ اس نے دادا کا ہاتھ چھوا۔ وہ گرم تھا، زندگی سے بھرپور۔ یہ حقیقت ہے؟ مہک کے آنسو خوشی سے بہہ نکلے، لیکن جب اس نے مڑ کر عزیز کو دیکھنے کی کوشش کی تو وہ غائب ہو چکا تھا۔ صرف ہوا میں اس کی آواز گونجی، یاد رکھنا مہک، ہمارا راز۔ دادا جان کی آنکھیں کھلنے سے پہلے ہی مہک نے جلدی سے اپنے آنسو پونچھ لیے۔ وہ جانتی تھی کہ اب اس کے سامنے ایک مشکل ترین امتحان تھا، اپنے جذبات پر قابو رکھنا اور عزیز کا راز چھپانا۔ ارے مہک بیٹی، دادا نے اپنی آنکھیں ملتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں طاقت واپس آ گئی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے برسوں بعد اچھی نیند سو کر اٹھا ہوں۔ مہک نے اپنے ہونٹ کاٹ لیے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ سب کچھ بتا دے، لیکن اس نے عزیز سے وعدہ کیا تھا۔ دادا جان، آپ بہتر محسوس کر رہے ہیں؟ دادا نے حیرت سے اپنے جسم کو دیکھا۔
ہاں بیٹا، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے جوانی واپس آ گئی ہو۔ وہ بستر سے اٹھ کر بیٹھ گئے، جو کل تک اس کے لیے ناممکن تھا۔ مہک کے دل میں خوشی اور ڈر کا ایک عجیب امتزاج تھا۔ اس نے جلدی سے کہا، شاید اللہ نے ہماری دعا قبول کر لی ہو۔ اس رات جب دادا گہری نیند میں سو چکا تھا، مہک اپنی چارپائی پر بیٹی چاند کو دیکھ رہی تھی۔ اچانک اسے ہوا میں جانی پہچانی خوشبو محسوس ہوئی۔ تم نے اپنا وعدہ نبھایا مہک۔ عزیز دیواروں سے گزرتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر اطمینان کی مسکراہٹ تھی۔ مہک نے گھبرا کر دادا کی طرف دیکھا، لیکن وہ پرسکون سو رہا تھا۔ تم ہمیشہ ایسے ہی آ جایا کرو گے؟ عزیز نے سر ہلایا۔ جب بھی تمہیں میری ضرورت ہوگی، لیکن یاد رہے۔ ہاں میں جانتی ہوں، مہک نے جلدی سے کہا۔ راز؟ عزیز کی آنکھوں میں ایک پراسرار چمک تھی جب اس نے کہا، اب تمہاری زندگی بدلنے کا وقت آ گیا ہے۔ کل صبح تمہیں ایک حیرت انگیز تحفہ ملے گا۔ اور پھر وہ ہوا میں تحلیل ہو گیا، صرف ایک چمکدار دھند چھوڑ کر۔ مہک سوچ میں پڑ گئی، یہ نیا تحفہ کیا ہو سکتا ہے؟ سورج کی پہلی کرنوں کے ساتھ ہی مہک کی آنکھ کھل گئی۔ وہ جلدی سے اٹھی۔ عزیز کے الفاظ اس کے ذہن میں گونج رہے تھے۔ آج کون سا تحفہ ملے گا؟ جھونپڑی کے باہر سے دادا کی خوشگوار آواز آ رہی تھی۔ ارے مہک، دیکھو تو ہمارے دروازے پر کیا پڑا ہے۔ مہک نے دوڑ کر باہر دیکھا تو حیرت سے اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ ایک خوبصورت باکس دروازے پر رکھا تھا، جس پر نیلے رنگ کے پیچیدہ نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ یہ کیا ہے دادا جان؟ دادا نے باکس اٹھایا۔ کوئی تو ہے جس نے ہم پر مہربانی کی ہے۔ جب باکس کھولا گیا تو اندر سے چمکدار کپڑوں کا ایک جوڑا، چند سونے کے سکے اور ایک چھوٹی سی کتاب تھی۔ کتاب کے سرورق پر لکھا تھا، مہک کے لیے۔ دادا حیران تھا۔ تمہارے لیے؟ لیکن کون؟ مہک کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ عزیز کا دیا ہوا تحفہ تھا، لیکن وہ کچھ نہ کہہ سکی۔ شاید کوئی نیک دل انسان ہوگا دادا جان۔ رات کو جب دادا سو گیا، مہک نے کتاب کو غور سے دیکھا۔ اچانک کتاب کے صفحات خود بخود کھلنے لگے اور ہر صفحے پر عجیب علامات لکھی تھی جو ہوا میں چمکنے لگی۔ یہ تمہاری تعلیم کے لیے ہے مہک۔ عزیز دیوار سے گزرتا ہوا نمودار ہوا۔ یہ کتاب تمہیں وہ علم دے گی جو تمہاری قسمت بدل دے گا۔ مہک نے حیرت سے پوچھا، لیکن میں تو یہ علامات نہیں پڑھ سکتی۔ عزیز نے مسکراتے ہوئے کہا، وقت کے ساتھ تم سیکھ جاؤ گی، ابھی صرف پہلا صفحہ پڑھو۔ جب اس نے پہلا صفحہ چھوا تو اچانک اس کے ذہن میں الفاظ گونجنے لگے، جو چیز تم ڈھونڈ رہی ہو وہ تمہارے اندر ہی موجود ہے۔ مہک کی انگلیاں کتاب کے صفحات پر لرز رہی تھی۔ ہر چھونے کے ساتھ عجیب علامات اس کے ذہن میں الفاظ کی صورت اختیار کر لیتی، جیسے کوئی خاموش آواز اس سے بات کر رہی ہو۔ جو چیز تم ڈھونڈ رہی ہو وہ تمہارے اندر ہی موجود ہے۔ اس جملے نے مہک کے دل کو چھو لیا۔ وہ عزیز کی طرف مڑی، لیکن وہ پہلے ہی غائب ہو چکا تھا۔ صرف اس کی آواز ہوا میں گونجی، یہ کتاب صرف تمہارے لیے ہے، کسی اور کو نہ دکھانا۔ اگلے دنوں میں مہک نے چھپ چھپ کر کتاب کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا۔ جیسے وہ آگے بڑھتی، اسے احساس ہوا کہ یہ کوئی عام کتاب نہیں تھی۔ اس میں فطرت کے راز، جڑی بوٹیوں کے خواص اور حتیٰ کہ مستقبل کے اشارے درج تھے۔ ایک شام جب وہ گلی کے کنارے بیٹی کتاب پڑھ رہی تھی، اس کی نظر ایک بیمار کتے پر پڑی۔ کتاب میں درج ایک نسخہ اس کے ذہن میں ابھرا۔ اس نے جلدی سے کچھ پتے اکٹھے کیے اور انہیں پیس کر کتے کے زخم پر لگا دیا۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ صرف 1 گھنٹے بعد کتے کا زخم بھرنا شروع ہو گیا۔ یہ تو معجزہ ہے، مہک نے حیرت سے کہا۔ رات کو جب عزیز آیا تو مہک بے چینی سے بولی، یہ کتاب تو جادوئی ہے، میں نے آج ایک کتے کا۔ عزیز نے فوراً اس کا منہ بند کرا دیا۔ شاباش مہک، لیکن یاد رکھو، ہر راز اپنے وقت پر ہی فاش ہونا چاہیے۔ اس کی آنکھوں میں ایک انتباہ تھا۔ تمہاری طاقت بڑھ رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ تمہاری ذمہ داری بھی۔ اگلے دن مہک نے دیکھا کہ گلی کے لوگ اس بیمار کتے کے تیزی سے ٹھیک ہونے پر حیران تھے۔ ایک بوڑھی عورت نے کہا، یہ تو کوئی معجزہ لگتا ہے۔ مہک نے مسکراتے ہوئے صرف سر ہلایا، لیکن اس کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ واقعی لوگوں کی مدد کر سکتی تھی۔ لیکن اسی شام اس نے محسوس کیا کہ کوئی اسے گہری نظر سے دیکھ رہا ہے۔ گلی کے کونے میں شہر کا بدنام زمانہ جادوگر زعفران کھڑا تھا، جس کی نظریں مہک پر جمی ہوئی تھی۔ تمہارے اندر کچھ خاص ہے لڑکی، اس نے خباثانہ مسکرا کر کہا۔
کچھ ہی ہفتوں میں مہک کی زندگی میں حیرت انگیز تبدیلی آ چکی تھی۔ وہ پہلے جیسی بے بس مظلوم لڑکی نہیں رہی تھی۔ کتاب کے رازوں نے اسے ایک نئی طاقت بخشی تھی۔ اب اس کا دادا روز ٹیلا لے کر بازار جاتا اور پھل بیچتا۔ اس کی صحت پہلے سے کہیں بہتر تھی۔ مہک نے کتاب سے سیکھے ہوئے نسخوں سے گلی کے کئی بیمار لوگوں اور جانوروں کا علاج کیا۔ لوگ اسے چھوٹی سی جادوگرنی کہنے لگے، مگر پیار سے۔ پہلے جہاں وہ گلی میں گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی رہتی تھی، اب وہ آنکھوں میں چمک لیے لوگوں کی مدد کرتی پھرتی تھی۔ عزیز کی مدد سے اس نے ایک چھوٹی سی جڑی بوٹیوں کی دکان کھول لی تھی، جہاں وہ لوگوں کی قدرتی علاج بتاتی۔ وہ اب بھی عزیز کے راز کو چھپائے ہوئے تھی، لیکن کبھی کبھی اسے احساس ہوتا کہ یہ راز اس کے دل پر بوجھ بن رہا ہے۔ راتوں کو وہ اکثر چھت پر بیٹھ کر ستاروں کو دیکھتی اور سوچتی، اگر لوگ جانتے کہ یہ سب عزیز کی وجہ سے ہے تو کیا وہ مجھے قبول کریں گے؟ لیکن ایک چیز اس کی خوشیوں پر سایہ ڈال رہی تھی، جادوگر زعفران۔ وہ روز بروز مہک کے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ کبھی وہ اس کی دکان کے سامنے کھڑا ہو کر عجیب سی نظروں سے اسے دیکھتا تو کبھی راستے میں روک کر پوچھتا، تمہیں یہ سب کہاں سے آتا ہے لڑکی؟ ایک دن تو اس نے صاف کہہ دیا، تمہارے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو میری نظر سے چھپی نہیں رہ سکتی۔ مہک نے گھبرا کر انکار کیا، لیکن اس رات جب عزیز آیا تو وہ فوراً بولی، زعفران ہمارے بارے میں جان گیا ہے۔ عزیز کی آنکھوں میں ایک خطرناک چمک آئی۔ نہیں مہک، وہ کچھ نہیں جانتا، لیکن ہاں وہ شک کر رہا ہے۔ تمہیں ابھی سے محتاط ہو جانا چاہیے۔ مہک نے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ وہ اپنی اس نئی زندگی کو کسی قیمت پر بھی کھونے نہیں دے گی، چاہے زعفران جیسے خطرات ہی کیوں نہ ہو۔ وہ اب صرف مہک نہیں رہی تھی، وہ ایک نئی طاقت، ایک نئی امید بن چکی تھی۔ رات کی تاریکی میں جب سارا شہر سو چکا تھا، زعفران اپنی گندی سی کوٹری میں بیٹھا مہک کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس کے سامنے ایک پرانا جادوئی کتاب کھلی ہوئی تھی، جس کے صفحات پر خون کے بنے ہوئے عجیب نشانات تھے۔ اس لڑکی کے پاس ضرور کوئی غیر معمولی طاقت ہے، وہ بڑبڑایا۔ اس نے ایک شیشے کے گلاس میں عجیب سی کشیدہ مائع ڈالا، جو ہرے رنگ سے نیلے ہوتا گیا، اور میں وہ طاقت چھین کر رہوں گا۔ اگلے دن صبح جب مہک اپنی جڑی بوٹیوں کی دکان کھولنے پہنچی تو اس نے دیکھا کہ اس کے سامنے کا راستہ پراسرار طور پر کالے رنگ کے پتیوں سے بھرا ہوا تھا۔ یہ وہ پتے تھے جو اس علاقے میں کہیں نہیں اگتے تھے۔ یہ مہک کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس کی کتاب میں ایسے پتوں کا ذکر تھا، یہ جادو ٹونے کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ اسی لمحے زعفران دکان کے پیچھے سے نمودار ہوا۔ صبح بخیر چھوٹی جادوگرنی۔ اس کی مسکراہٹ میں زہر بھرا ہوا تھا۔ تمہاری دکان کے آگے کتنے خوبصورت پتے گرے ہیں نا؟ مہک نے گھبراہٹ چھپاتے ہوئے جواب دیا، یہ تو عام پتے ہیں۔ زعفران اس کے قریب آیا اور اس کے کان میں پسپسایا، تم جھوٹ بول رہی ہو، میں جانتا ہوں تمہارے پاس کوئی خفیہ علم ہے، اگر تم اسے مجھے بتاؤ گی تو پھر۔ اس نے اپنا جادوئی عصا زمین پر مارا، اس سے ایک چھوٹی سی سیاہ چنگاری نکلی۔ مہک نے عزیز کو یاد کیا، لیکن وہ تو صرف رات کو آتا تھا۔ تب اس کی نظر اپنی کتاب پر پڑی، جو دکان کے نیچے چھپی ہوئی تھی۔ کتاب کا ایک صفحہ خود بخود کھلا، جہاں لکھا تھا، جب دشمن قریب ہو تو اپنے آس پاس کی ہوا میں سفید زیرے کے دانے پھینک دو۔ مہک نے جلدی سے اپنی جیب سے زیرہ نکالا اور ہوا میں بکھیر دیا۔ زعفران چیخا، آہ! یہ کیا؟ زیرے کے دانے ہوا میں چمکے اور زعفران کو پیچھے دھکیل دیا، جیسے کوئی نامرئی طاقت اسے مار رہی ہو۔ وہ گر پڑا اور اس کا جادوئی عصا دور جا گرا۔ تم نے یہ کیسے کیا؟ وہ گھبراہٹ سے چلایا۔ مہک نے موقع غنیمت جانا اور بھاگ کر دکان کے اندر چلی گئی۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ زعفران اب اس کا دشمن تھا اور وہ جانتا تھا کہ اس کے پاس کوئی طاقت ہے۔ شام کو جب عزیز آیا تو مہک نے سارا واقعہ سنایا۔ عزیز کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئی۔ وہ تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گا، ہمیں تمہیں زیادہ طاقتور بنانا ہوگا۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور ایک چمکدار نیلا ہار مہک کے گلے میں ڈال دیا۔ یہ تمہیں اس کے جادو سے بچائے گا، لیکن یاد رکھو، اس جنگ میں تمہیں اپنے دل کی طاقت پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ مہک نے ہاتھ میں ہار کو تھاما۔ وہ جانتی تھی کہ اب اس کی آزمائش کا وقت قریب تھا۔ رات کے گہرے سناٹے میں زعفران اپنی کوٹری میں تیاریاں کر رہا تھا۔ اس کے سامنے ایک کالا دیا جل رہا تھا، جس کی لوہے سرخ اور سیاہ ہوتی جاتی تھی۔ اس نے اپنے جادوئی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر منتر پڑھنا شروع کیا۔ اے تاریکی کے رہنے والوں، اس لڑکی کی روح تک میری رسائی دو۔ آئینے میں مہک کی تصویر ابھرنے لگی، جو گہری نیند میں تھی۔ زعفران کی آنکھوں میں شیطانی چمک آ گئی۔ کل شام تک تمہاری طاقت میری ہوگی، چھوٹی جادوگرنی۔
اگلے دن صبح مہک کو محسوس ہوا کہ اس کا نیلا ہار معمول سے زیادہ گرم ہو رہا ہے۔ وہ سمجھ گئی کہ کوئی خطرہ قریب ہے۔ اس نے جلدی سے اپنی کتاب کھولی تو ایک نیا پیغام نظر آیا۔ آج تمہارا سب سے بڑا امتحان ہوگا، اپنے ہار کو کبھی اتارنا نہیں۔ دوپہر کو جب مہک بازار سے گزر رہی تھی، ایک معصوم سی بچی اس کے پاس آئی۔ باجی، میری اماں بہت بیمار ہے، برائے کرم انہیں دیکھ آئے۔ مہک کے دل میں درد سی اٹھی۔ وہ بچی کے پیچھے ہو لی، لیکن راستے میں اسے عجیب سی بے چینی محسوس ہونے لگی۔ جب وہ ایک تنگ گلی میں داخل ہوئی تو اچانک بچی غائب ہو گئی۔ ارے کہاں گئی وہ؟ ایک شیطانی قہقہا گونجا۔ زعفران طارق کونے سے نمودار ہوا۔ احمق لڑکی، تمہیں دھوکہ دینا اتنا آسان تھا؟ اس نے اپنا عصا اٹھایا اور ایک سیاہ دھواں چھوڑا جو مہک کی طرف بڑھنے لگا۔ مہک نے اپنا ہار تھاما جو تیز نیلی روشنی چھوڑنے لگا۔ دھواں قریب نہیں آ سکا۔ تمہارا جادو مجھ پر کام نہیں کرے گا، مہک نے بہادری سے کہا۔ زعفران غصے سے چیخا، تو پھر یہ لو۔ اس نے زمین پر عصا مارا اور تمام گلی میں آگ بھڑک اٹھی۔ مہک نے دیکھا کہ آگ اس کی طرف تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ اس وقت اس کے کانوں میں عزیز کی آواز گونجی، تمہارے اندر کی طاقت استعمال کرو، کتاب کا سبق یاد کرو۔ مہک نے آنکھیں بند کیے اور کتاب کا وہ سبق یاد کیا جب اس نے پہلی بار بارش کو دعا سے بلایا تھا۔ اس نے دل سے دعا کی، اے فطرت کے طاقتوں، میری مدد کرو۔ اچانک آسمان پر بادل چھا گئے اور زوردار بارش ہونے لگی۔ آگ چند لمحوں میں بجھ گئی۔ زعفران حیرت سے منہ دیکھتا رہ گیا۔ یہ کیسے؟ مہک نے موقع غنیمت جانا اور بھاگ نکلی۔ وہ جانتی تھی کہ زعفران اب اور زیادہ خطرناک ہو جائے گا۔ اسے عزیز سے مدد لینی ہوگی۔ رات کی گہری تاریکی میں مہک اپنی جھونپڑی کے چھت پر بیٹھی تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ زعفران کے حملے نے اسے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اچانک ہوا میں ایک ٹھنڈی سی لہر دوڑی اور عزیز نمودار ہوا۔ اس کی آنکھیں پہلے سے زیادہ گہری اور سنجیدہ تھی۔ مہک، وقت آ گیا ہے کہ تم سچ جان لو، عزیز نے گہری آواز میں کہا۔ زعفران کوئی عام جادوگر نہیں، اصل میں وہ ایک بھٹکا ہوا جن ہے۔ مہک کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ کیا مطلب؟ عزیز نے اپنی چمکدار آنکھیں بند کیے اور کہا، کئی سال پہلے وہ ہمارے قبیلے کا ایک طاقتور جن تھا، لیکن اس نے تاریک طاقتوں کے لیے راستہ اختیار کیا۔ اب وہ تمہاری کتاب اور تمہاری معصومیت کی طاقت چاہتا ہے تاکہ اپنی گمشدہ طاقت واپس پا سکے۔ مہک کا ہاتھ کانپنے لگا۔ تو پھر میں کیسے؟ عزیز نے اس کا ہاتھ تھاما۔ تمہارے پاس وہ طاقت ہے جو اسے شکست دے سکتی ہے، لیکن اس کے لیے تمہیں ایک بڑی قربانی دینی ہوگی۔ کیسی قربانی؟ مہک نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ عزیز کی آواز میں درد تھا۔ تمہیں کتاب کو قربان کرنا ہوگا، اسے آگ کے حوالے کرنا ہوگا۔ صرف اس کی طاقت ہی زعفران کو ختم کر سکتی ہے۔ مہک کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ کتاب تو اس کی سب سے بڑی امید تھی، لیکن جب اس نے عزیز کی آنکھوں میں دیکھا تو اسے یقین ہو گیا کہ یہ صحیح راستہ ہے۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، اس نے ہمت کرتے ہوئے کہا۔ اگلے دن شام کو مہک نے گلی کے بیچوں بیچ کتاب رکھی۔ تمام لوگ حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ زعفران اچانک نمودار ہوا۔ اس کی آنکھیں لالچ سے چمک رہی تھی۔ آخر تم نے ہار مان لی، وہ قہقہا لگا کر بولا۔ مہک نے آگ جلائی اور کتاب کو آگ کے حوالے کرتے ہوئے کہا، نہیں زعفران، میں نے تمہیں شکست دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ کتاب سے ایک تیز روشنی نکلتی ہے اور زعفران چیختا ہوا آگ میں گر جاتا ہے۔ اس کا جسم تاریک دھوئے میں بدل جاتا ہے جو ہوا میں تحلیل ہو جاتا ہے۔ لوگ حیرت سے دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ مہک آنسوؤں سے بھری ہوئی کتاب کی راکھ کو دیکھتی ہے، لیکن اچانک راکھ میں سے ایک چھوٹا سا نیلا شعلہ نکلتا ہے جو مہک کے دل میں سما جاتا ہے۔ عزیز کی آواز گونجتی ہے، اب تمہارے اندر کتاب کی سچی طاقت ہے، یہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی۔ کئی ہفتے گزر چکے تھے۔ زعفران کے خاتمے کے بعد شہر خاموشہ میں ایک نئی رونق آ گئی تھی۔ مہک اب صرف ایک عام لڑکی نہیں رہی تھی، اب وہ مہک شفا دینے والی کے نام سے مشہور ہو چکی تھی۔ کتاب کی راکھ سے ملنے والی چمکدار طاقت اب مہک کے اندر تھی۔ جب بھی وہ کسی مریض کو چھوتی، اس کے ہاتھ سے نیلی روشنی پھوٹتی اور مریض ٹھیک ہو جاتا۔ دادا جان اب پورے شہر میں فخر سے گھومتا اور کہتا، میری بیٹی نے جادوگر کو شکست دی۔ اب عزیز صرف رات کو ہی نہیں آتا تھا، کبھی کبھی وہ دن میں بھی ہوا کے ایک جھونکے کی شکل میں نمودار ہو جاتا، مہک کو راستہ دکھاتا۔ لیکن ایک دن جب مہک دریائے راوی کے کنارے بیٹھی تھی، اس نے پانی میں ایک عجیب سایہ دیکھا۔
ایک اور جن جو زعفران سے بھی زیادہ طاقتور لگ رہا تھا۔ پانی میں لکیروں نے ایک پیغام بنایا، تم نے ہمارے بھائی کو مارا ہے، بدلہ لیا جائے گا۔ مہک نے گھبرا کر عزیز کو یاد کیا جو فوراً نمودار ہوا۔ یہ کون ہے؟ مہک نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ عزیز کی آنکھیں غم سے بھر گئی۔ یہ زعفران کا بڑا بھائی ہے، زندان، وہ تاریک جنوں کا سردار ہے۔ مہک نے دریائے راوی کی طرف دیکھا اور عہد کیا، چاہے جو بھی ہو میں اپنے شہر کو بچاؤں گی۔ اس کے اندر کی نیلی روشنی تیز ہو گئی جیسے اس کا دل جواب دے رہا ہو۔ رات کے ٹھنڈے ہوا کے جھونکے مہک کے بالوں سے کھیل رہے تھے۔ وہ اپنی جھونپڑی کی چھت پر بیٹھی آنکھیں ستاروں میں گڑی ہوئی تھی۔ عزیز کی باتوں نے اس سے پریشان کر دیا تھا۔ زندان، تاریک جنوں کا سردار۔ اچانک دور افق پر سیاہ بادل اٹھنے لگے۔ یہ کوئی عام بادل نہیں تھے، یہ تو زندان کی آمد کا اشارہ تھے۔ اگلی صبح شہر کے کنارے پر 3 کسانوں کی لاشیں ملی۔ ان کے چہرے خوف سے بگڑے ہوئے تھے، مگر جسم پر کوئی زخم نہیں تھا۔ گلی کے کتے رات بھر بے وجہ روتے رہے، پرندے اڑنے سے گریز کرنے لگے۔ شہر کے سبز ترین درخت ایک ہی رات میں سوکھ گئے جیسے کوئی ان کی زندگی چوس گیا ہو۔ رات کو جب عزیز آیا تو اس کی آنکھوں میں مہک نے پہلی بار خوف دیکھا۔ زندان تمہارے شہر میں داخل ہو چکا ہے، عزیز نے کانپتی آواز میں کہا۔ وہ تمہیں اور تمہاری طاقت کو ختم کرنے آیا ہے۔ مہک نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا، وہ نیلی روشنی جو اس کے اندر تھی وہ مدھم پڑ رہی تھی۔ لیکن میں کیسے؟ عزیز نے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ تمہیں اپنی طاقت کو دوبارہ جگانا ہوگا اور اس کے لیے تمہیں روحانی چشمہ تلاش کرنا ہوگا۔ یہ چشمہ شہر سے دور ایک غار میں ہے، اس کا پانی صرف وہی پی سکتا ہے جس کا دل بالکل صاف ہو۔ یہ مہک کی اندرونی طاقت کو دوبارہ بھر سکتا ہے۔ اچانک کمرے کی دیوار پر خون سے لکھے ہوئے الفاظ ظاہر ہوئے، تمہاری موت قریب ہے چھوٹی جادوگرنی۔ مہک نے ڈرتے ہوئے عزیز کی طرف دیکھا۔ ٹائم کم ہے، عزیز نے فوراً کہا، تمہیں کل صبح ہی چشمے کی طرف نکل جانا چاہیے۔ مہک نے اپنا سامان باندھا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ سفر خطرناک ہوگا، لیکن جب اس نے باہر دیکھا تو سڑک پر زندان کا سیاہ سایہ کھڑا تھا جو اسے گور رہا تھا۔ صبح کی پہلی کرنوں کے ساتھ ہی مہک نے اپنا تیلا اٹھایا۔ دادا جان ابھی تک سو رہے تھے۔ اس نے ایک خط لکھ کر چولہے کے پاس رکھا۔ پیارے دادا جان، میں کچھ دنوں کے لیے شہر سے باہر جا رہی ہوں، گھبرانا مت، میں بالکل ٹھیک ہوں، تمہاری مہک۔ دروازے سے باہر نکلتے ہوئے اس کے ہاتھ میں عزیز کا دیا ہوا نیلا پتھر تھا جو اسے راستہ دکھاتا۔ پتھر جب بھی صحیح سمت میں ہوتا چمکنا شروع ہو جاتا۔ شہر سے باہر ایک ایسا جنگل تھا جہاں تمام درخت سوکھے ہوئے تھے۔ ہوا میں بدبو تھی۔ مہک نے محسوس کیا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ جب وہ جنگل کے بیچوں بیچ پہنچی تو اچانک زمین سے کالی شکلیں نکلنے لگی۔ یہ زندان کے غلام تھے۔ جب ایک شکل مہک پر حملہ کرنے لگی، عزیز ہوا میں نمودار ہوا اور اس نے اپنی طاقت سے اسے تام لیا۔ جلدی چلو، میں زیادہ دیر نہیں رک سکتا۔ 3 دن کے سفر کے بعد مہک ایک پہاڑی کے دامن میں پہنچی۔ وہاں ایک تنگ غار کا منہ تھا جس کے اندر سے نیلی روشنی آ رہی تھی۔ یہی ہے، مہک نے خوشی سے چلائی، لیکن اچانک زندان دیو ہیکل شکل میں غار کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھی اور جسم سے سیاہ دھواں نکل رہا تھا۔ تمہیں لگتا تھا تم بچ نکلو گی؟ اس کی آواز میں گرج تھی۔ مہک نے پیچھے ہٹتے ہوئے نیلے پتھر کو تاما۔ پتھر نے تیز روشنی چھوڑی جس سے زندان عارضی طور پر اندھا ہو گیا۔ موقع ملتے ہی مہک غار کے اندر بھاگی۔ غار کے اندر گہری تاریکی تھی۔ صرف مہک کے نیلے پتھر کی مدھم روشنی راستہ دکھا رہی تھی۔ ہوا میں ایک عجیب سی گونج تھی جیسے کوئی پراسرار دھن بج رہی ہو۔ مہک نے محسوس کیا کہ اس کے قدموں تلے زمین نہیں بلکہ چمکدار پتھر ہے جو ہر قدم پر روشن ہوتے جاتے۔ راستے میں ایک جگہ سینکڑوں آئینے لگے تھے۔ ہر آئینے میں مہک کی ایک مختلف شکل دکھائی دے رہی تھی، کبھی خوفزدہ، کبھی غصے میں، کبھی لالچی۔ صرف سچی صورت والا راستہ ہی صحیح ہے، عزیز کی آواز گونجی۔ مہک نے اپنی اصلی شکل والے آئینے کو چھوا اور راستہ کھل گیا۔ اگلے حصے میں ہر آواز غائب ہو جاتی۔ مہک اپنی سانسوں کی آواز تک نہیں سن پا رہی تھی۔ اس نے اپنے دل کی آواز سنی اور عزیز کا نام دل ہی دل میں پکارا۔ دروازہ کھل گیا۔
جب چشمہ قریب تھا زندان نے اپنی آخری شکل میں سامنے کھڑا ہو گیا۔ یہ چشمہ میری طاقت ختم کر دے گا، میں تمہیں زندہ نہیں جانے دوں گا۔ مہک نے اپنے اندر کی نیلی روشنی کو محسوس کیا اور بولی، تمہاری طاقت صرف دوسروں کے خوف سے ہے، میں تم سے نہیں ڈرتی۔ آخر کار مہک ایک چھوٹے سے غار میں پہنچی جہاں چاندی جیسا چمکدار پانی ابل رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے چشمے کو چھوا اس کے جسم سے تیز نیلی لہر نکلتی ہے۔ زندان چیختا ہوا پیچھے ہٹتا ہے، پورا غار روشنی سے بھر جاتا ہے۔ نہیں، یہ کیسے؟ زندان کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ہوا میں تحلیل ہو جاتا ہے۔ جب مہک باہر نکلتی ہے تو مردہ جنگل ہرا بھرا ہو چکا ہے۔ عزیز مسکراتا ہوا کھڑا ہے، تم نے نہ صرف زندان کو شکست دی بلکہ اس کی تاریکی کو بھی ختم کر دیا۔ مہک کے ہاتھ میں اب نیلا پتھر نہیں بلکہ ایک چمکدار نیلا جھرنا ہے جو اس کی ہتھیلی پر تیرتا ہے۔ جب وہ شہر واپس پہنچی لوگ حیران ہیں کہ تمام بیمار ٹھیک ہو گئے ہیں۔ دادا جان آنسوؤں سے اسے گلے لگاتا ہے۔ مہک جانتی ہے کہ اب وہ صرف ایک لڑکی نہیں بلکہ پورے شہر کی محافظ ہے۔ کئی مہینے گزر چکے تھے، شہر خاموشہ اب شہر روشنی کے نام سے جانا جانے لگا۔ مہک کی کہانی ہر زبان پر تھی، وہ لڑکی جو تاریکی کو روشنی پر بدلنے کی طاقت رکھتی تھی۔ مہک نے شہر کے وسط میں ایک چھوٹا سا نیلا شفا خانہ کھولا تھا جہاں وہ اپنی اندرونی طاقت سے بیماروں کو ٹھیک کرتی۔ ہر جمعرات کو وہ غریبوں کو مفت علاج کرتی جیسے عزیز نے اسے سکھایا تھا۔ دادا جان اب ایک چھوٹی سی دکان چلاتا جہاں وہ لوگوں کو مہک کی کہانی سناتا، اس کی آنکھوں میں فخر جھلکتا۔ ایک رات عزیز چاندنی میں نمودار ہوا، اس کی شکل پہلے سے زیادہ چمکدار تھی۔ مہک، میرا کام پورا ہو چکا ہے، اب مجھے جانا ہوگا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مہک کے آنسو نکل آئے، لیکن میں تمہارے بغیر، عزیز نے اس کے ہاتھ پر ایک نیلا ستارہ بنایا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا، بس اس ستارے کو چھو کر مجھے یاد کر لینا۔ زندان اور زعفران کے خاتمے کے بعد شہر میں کوئی بیماری یا تاریکی نہیں رہی۔ لوگ اب مہک کو روشنی کی رکھوالی کہتے تھے۔ ہر سال اس دن کو نیلی روشنی کا تہوار کے طور پہ منایا جاتا جب مہک نے زندان کو شکست دی تھی۔ ایک شام مہک دریائے راوی کے کنارے کھڑی تھی، پانی میں اس کا عکس واضح تھا، ایک جوان لڑکی جس کی آنکھوں میں حکمت اور دل میں طاقت تھی۔ شکریہ عزیز، اس نے ستارے کو چھوتے ہوئے کہا۔ ہوا میں ایک نرم سی سرگوشی گونجی، تمہاری کہانی ختم نہیں ہوئی مہک، یہ تو صرف آغاز ہے۔ چاند کی روشنی میں مہک مسکرائی اور شہر کی طرف چل پڑی، ایک نئی کہانی لکھنے کے لیے۔